قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ حسب معمول میرے ساتھ تشریف فرمائے ہیں ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ۔ پچھلا پروگرام جو آپ نے ملاحظہ فرمایا اس میں اگر آپ کو یاد ہے تو اس پہ گفتگو ہو رہی تھی خاندان کے حوالے سے، اور خاندان کے حوالے سے جب گفتگو کا آغاز ہوا تھا اسلام میں خاندان کے تصور پہ، تو بات جو ہے وہ خواتین کے حقوق تک پہنچ گئی تھی، اور بات یہاں سے نکلی تھی کہ مرد کو قوام بنایا گیا ہے، یعنی قوی بنایا گیا ہے خواتین پر۔ اور پھر بات چلتے چلتے یہاں تک آ گئی کہ قوام کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم نے آج کل لیا، ہمارے مردوں نے لیا ہوا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو اچھا اپنے مطلب کی بات نکال لیتے ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا لہٰذا ہم جو ہیں، اور پھر ہمارے یہاں ایک رویہ یہ ہو گیا ہے کہ خواتین کے بارے میں مردوں کا معاملہ بڑا نامناسب سا ہوتا ہے، اور وہ ان کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں مطلب بالکل ہی انہیں خود قوام بن کے بالکل ہی انہیں غلام بنا کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض جگہ یہ معاملہ ریورس بھی ہوتا ہے۔ تو یہ معاملے زیر بحث آ رہے تھے، اور اس میں یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے وہ نصیحت فرمائی تھی، وصیت فرمائی تھی کہ خواتین کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، چونکہ تم نے اللہ کا نام لے کر انہیں اپنے لیے حلال کیا ہے۔ اسی طرح کی کچھ باتیں ہو رہی تھیں، شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں ریکیپ لینے کے لیے، پھر انشاءاللہ آگے اسی موضوع پر ہم آگے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ سنائیے خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے، خیر و عافیت کے ساتھ۔ تو شجاع صاحب بڑی گوناگوں مصروفیات سے نکل کر ابھی آئے ہیں، اور اگلی گوناگوں مصروفیات جو ہیں کل آج رات سے شروع ہونے والی ہیں ان کی۔ یہ ماشاءاللہ پھر عمرے پر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا عمرہ اور ان کا جانا، ان کا سفر قبول کرے۔ ہم سب کے لیے بھی ذرا دعا فرمائیے، ہمارے ناظرین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے عافیت کا، رحمت کا، آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے، اور جو بھی اس کی توفیق سے اعمال انجام دے سکے اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ جی ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیراً۔ یہ تو آپ کی دعا پر کچھ میں نے آمین اور مزید دعاؤں کے کلمات عرض کر دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے مطالعے کے ذیل میں ہم بات کر رہے ہیں گھریلو زندگی کے تعلق سے، اور اسی کے ذیل میں کچھ آیات قرآنی کے تعلق سے اور کچھ احادیث مبارکہ کی روشنی میں گزشتہ چند نشستوں میں ہم نے کلام کیا۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے پچھلے ریکیپ کے اعتبار سے کہ ہم نے کلام کیا تھا، جیسے کہ آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کا نظام چلانے کے لیے مرد کو قوام بنایا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے۔ اس کا ترجمہ حاکم بھی ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نگران، بعض لوگ کہتے ہیں منتظر، یہ سب باتیں ٹھیک ہیں اگر اصولی نقطہ سامنے رہے۔ اصولی نقطہ کیا ہے؟ دنیا میں کسی بھی ادارے میں ٹاپ پر اتھارٹی ایک کے پاس ہوتی ہے، اگر ٹاپ پر اتھارٹی دو کے پاس ہوگی نظام کبھی نہیں چل سکتا۔ کائنات کا ایک ہی خالق ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہی رب ہے، وہی مدبر ہے، تبھی کائنات اسموتھلی چل رہی ہے۔ اسی طریقے پہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ بالفرض محال اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتا، کوئی اور بھی اس کائنات کا چلانے والا ہوتا، یہ نظام کب کا درہم برہم ہو چکا ہوتا۔ تو یہ اصول توحید کے درس میں بھی ہے، یہ اصول انتظامی امور کے اعتبار سے بھی ہے۔ البتہ جیسا آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا کہ جہاں مردوں کو قوام بنایا گیا ان پر کفالت کی ذمہ داری ہے، ان پر گھر والوں کی مادی حاجات کو پورا کرنے کی ذمہ داری، اور گھر والوں کی روحانی اور اخروی حاجات کو پورا کرنے کی بھی ذمہ داری ہے۔ یعنی اگر ایک مرد شوہر ہے تو اس کو اپنی بیوی کی کفالت کرنی ہے، کھانے کے معاملات میں، پینے کے معاملات میں، لباس کے معاملات میں، بیماری میں دوا کے معاملات میں، یہ مادی حاجات ہیں۔ اور اس اللہ کی بندی کو اللہ کی بندگی پر لانا، اس کو آخرت کی فکر دلانا، اس کے لیے دین کو سیکھنے کے مواقع فراہم کرنا، یہ اس کی روحانی ضروریات بھی مرد کے ذمہ لگائی گئیں۔
اب کوئی قوام ہے اور یقیناً مرد کو قوام بنایا گیا تو اس کو کلیئرٹی رہے. اسی طرح اگر ایک باپ ہے تو جہاں بچوں کے لیے کھانا پینا، رہن سہن کے معاملات، صحت کے معاملات، تعلیم کے معاملات، یہ مادی حاجات پورا کرنا اس کے ذمے ہے، وہیں اولاد کو دین سے آشنا کرنا، دین سکھانا، دین پر لانے کی کوشش کرنا، جہنم سے بچانے کے لیے محنت کرنا، یہ باپ پر بھی ذمہ داری آتی. تو قوام کے بارے میں ایک حدیث مبارک بھی شاید ہم نے پہلے پیش کی تھی، سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. اس کو ذمہ داری تو دی گئی، کفالت کی ذمہ داری ہے، انتظام کی ذمہ داری ہے، مگر وہ خدمت کے درجے میں بھی ایک معاملہ ہے اور ان سارے امور کو انجام دینے کے اعتبار سے بھی جس سے فیملی یونٹ صحیح انداز سے چل سکے گا. تو یہ ہم نے پچھلی مرتبہ کلام کیا، تو یہ بھی اشارہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین نے اتنی پیاری رہنمائی ہمیں عطا فرمائی. ہم نے بات کی تھی طلاق کے ایشو پر مختصراً کہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی 4 رکوع ہیں. رکوع نمبر بات آئی تھی کہ احسن طریقے سے بالکل سورہ البقرہ میں رکوع نمبر 28 ہے، 29 ہے، 30 ہے، 31 ہے، جہاں گھریلو زندگی کے بارے میں بہت ساری ہدایات. وہاں طلاق جیسے ناخوشگوار معاملے پر قرآن پاک فرماتا ہے وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. جمیل خوبصورت کو کہتے ہیں نا، ان کو رخصت بھی کرنا خوبصورت انداز سے. طلاق جیسا معاملہ، انتہائی کڑوا معاملہ، انتہائی ناخوشگوار معاملہ، اللہ کا دین بتاتا ہے کہ خوشگوار انداز سے پائے تکمیل کو پہنچاؤ. تو عام حالات میں جب شوہر بیوی کا تعلق قائم ہے، گھر گھر ہستی کے معاملات چل رہے ہیں، دین کی رہنمائی کس قدر عظیم ہوگی، کس قدر فائدہ مند ہوگی، اس کا ہمیں احساس کرنا چاہیے. ناظرین محترم، یہ جیسے شعیب صاحب نے فرمایا کہ طلاق کے معاملے میں بھی کہا کہ احسن طریقہ اختیار کرو طلاق دینے کے، اللہ نہ کرے کبھی کسی پر یہ نوبت آئے. جائز معاملات میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ معاملہ جو ہے وہ طلاق کا معاملہ ہے، جو گھریلو ناچاقی کے بعد بالآخر اس پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. چھوٹے موٹے جھگڑے جو ہیں، بلکہ چھوٹے موٹے جھگڑے ہونے چاہیے گھروں میں، اس سے کہ اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، جی اپنائیت کا احساس بڑھتا ہے. اور وہ جھگڑوں سے مراد لوگ اور لڑتا بھی آدمی اسی سے نا جسے اپنا سمجھتا. اچھا جھگڑے سے مراد وہ والا جھگڑا نہیں ہے سر پٹول والا. جی تھوڑی سی ناراضگی کا معاملہ ہو جاتا ہے، تھوڑی ہلکی پھلکی نوک جھوک ہو جاتی ہے، کوئی تھوڑا مزاج کے خلاف، تبھی تو ہم انسان کہلائیں گے. اچھا ہر چیز اگر مزاج کے مطابق ہی ہو رہی ہو تو زندگی ایسی عجیب و غریب ہو جائے گی، گزارے نہیں گزرے گی. مطلب آپ ہر چیز میں اگر مجھ سے اتفاق کرتے رہیں تو میں تو 2 قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. میں کہوں جی چاند کتنا اچھا لگ رہا ہے، کہ ہاں بہت اچھا ہے. میں کہوں جی وہ رات دیکھو کتنی ٹھنڈی، ہاں جی بہت ٹھنڈی ہے، لو جی بات ہی ختم ہوگی، بات آگے بڑھ ہی نہیں رہی. آگے یہ بھی تو ہے کہ ٹھنڈ لگ بھی تو رہی ہے. جی تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہلکی پھلکی نوک جھوک کا معاملہ، اختلاف رائے کا ہو جانا، یہ تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے اور ایک حسن ہے اس کے اندر، اور حسن ہے یہ اصل میں. اور کبھی کبھی ناچاقی یا تھوڑی بہت ناراضگی، تھوڑی بہت، اس کے بعد جو ایک رضامندی کی بات آتی ہے، ملاپ کی بات آتی ہے، اتفاق رائے کی بات آتی ہے، اس کا اپنا ایک لطف ہوا کرتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ میں عرض کر رہا تھا، میں نے ایک جملہ کہا کہ تبھی تو ہم انسان کہلائیں گے. یہ میں نے کیوں کہا؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا گھر بہت اچھا ہے، ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، ہمارے گھر میں کوئی مسائل نہیں، ہمارے گھر میں کوئی ناراضگی نہیں، ہمارے گھر میں کوئی ایشوز نہیں. ایسا ہو ممکن نہیں. اچھا اب یہ کہنا کہ تم جھوٹ بولنا ذرا عجیب لگے گا. ہم کہتے ہیں کہ پھر آپ کا گھر فرشتوں کا گھر ہوگا. بھائی فرشتے ہیں کہ جو نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نہیں کرتے، اور فرشتوں میں ایشوز نہیں ہیں. یہ تو ہم انسانوں کا مسئلہ ہے، ہماری شکلوں میں اختلاف ہے، ہمارے لہجوں میں اختلاف ہے، ہمارے مزاجوں میں پسند و ناپسند میں اختلاف ہے. تو یہ تو چلے گا، دس از پارٹ آف لائف. ہاں اب اس کو ریکنسائل کیسے کرنا ہے، اس کو اس سارے اختلاف رائے کے معاملات کو برداشت کرتے ہوئے زندگی کیسے گزارنا ہے، یہی تو زندگی کا حسن ہے، اور دین اس کی تعلیم ہمیں عطا فرماتا ہے. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی مثالیں اگر دیکھیں گے نا تو وہاں پر ان سارے پہلوؤں کے اعتبار سے بھی رہنمائی مل جاتی ہے. اختلاف رائے بھی ہے. جی البتہ میں اسپیسیفک مثالوں میں نہیں جا رہا، کیونکہ بعض مرتبہ بعض لوگوں میں کچھ باتوں کو سننے کا تحمل کم ہوا کرتا ہے، تو میں مثالوں کو ایک طرف رکھ رہا ہوں. لیکن میں دعوت دوں گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی گھریلو زندگی کا مطالعہ کریں، ازواج مطہرات کے حالات کا مطالعہ کریں، نبی علیہ السلام کے طرز عمل کا مطالعہ کریں، تو ہمیں بہت کچھ تسلی کا سامان ملے گا کہ وہاں بھی ہمارے ان معاملات کے حوالے سے بہت پیاری رہنمائی موجود ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ناراض ہوا کرتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے پتہ ہے جب تم ناراض ہوتی ہو جب مجھے پتہ ہے. پوچھا کیسے پتہ ہے؟ جی یعنی مزاج کا معاملہ تھا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اچھا بھائی کبھی تمہیں کچھ محسوس ہوتا ہے تو کیا کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام اما عائشہ سے ڈسکشن کر رہے ہیں تو اما عائشہ کو حضور یہ فرما رہے ہیں تو وہ پوچھنی کہ کیسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا جب سارے معاملات ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں. اچھا یہاں گھر کی زندگی کو ذہن میں رکھیں. امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ نجی زندگی کی بات ہو رہی بالکل اور ہمارے لیے رہنمائی اور قیامت تک کے لیے رہنمائی. اس نقطے کو ذہن میں رکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا جب سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے ماشاءاللہ تو تم کہتی ہو کچھ کہنا ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم ایسے اور ایسے. اور جب کچھ اور معاملات ہو جاتے تو تم کہتی ہو عائشہ ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم ایسے اور ایسے. یہ حضور مزاج شناس ہے اپنی ازواج مطہرات کے. اور جو گھریلو معاملات پیش آتے عام گھرانوں کے اندر کچھ جھلک وہاں اس لیے نظر آئے گی کہ اس گھرانے نے ساری انسانیت کے گھرانوں کے لیے رول ماڈل بننا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اہل بیت اطہار کی زندگی جو ہے اہل بیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے کہ زندگی جو ہے پوری امت کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے. اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے جو کچھ ہمیں ملا ہے وہی ہمارے لیے فلاح کا باعث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی زندگی کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی تھی کہ خاندان کی بنیادی کا اس میں مرد اور عورت ہے. اس کے بعد کا مرحلہ ہے پھر اولاد ہے، پھر والدین ہیں، پھر رشتہ دار ہیں. اور خاندان کے استحکام کا تعلق یہ ہے کہ ان سب کو آپس میں مربوط رکھا جائے. اولاد بھی، والدین بھی، رشتہ دار بھی، قرابت دار، یہ سب مربوط رہیں گے تو ایک مضبوط خاندان کی بنیاد رکھی جائے. اور اسلام ایک مضبوط خاندان کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے تاکہ معاشرہ درست رہے. جی اس لیے کہ معاشرے کی جو بنیادی اکائی ہے، معاشرے کی جو بیسک یونٹ ہے وہ تو گھر ہے نا. تو گھر مضبوط ہوگا. گھر میں کہہ رہا ہوں گھرانے اگر مضبوط ہوں گے تو معاشرہ مضبوط ہوگا. اور مضبوط معاشرے آج پوری دنیا مس کر رہی ہے. 3 امریکی صدور کے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس، بل کلنٹن، بش اور اوباما. اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کا مطلب امریکی صدر کا سالانہ خطاب ہوا کرتا ہے. اور ان تینوں کے معروف اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریسز میں انہوں نے کہا شادیاں کرو، گھر بساؤ، گھروں کو مضبوط کرو. ریکارڈ پر موجود ہے. دنیا کی بڑی طاقت یعنی ظاہری اسباب کے تحت ایک سپر پاور کہ صدور یہ کہہ رہے ہیں شادیاں کرو، گھر بناؤ، گھر بساؤ، گھروں کو مضبوط کرو. کہ مضبوط گھرانے مضبوط معاشروں کی ضرورت اور مضبوط معاشرہ امریکہ کی بہت بڑی ضرورت ہے. یہ آج دنیا کو تسلیم کرنا پڑ رہا ہے. نیپولین کا ہم بڑا مشہور کوٹیشن کوٹ کرتے کہ تم مجھے بہترین مائیں دے دو میں تمہیں بہترین قوم دے دوں گا. تو ہمارا دین فرد کے بعد سب سے زیادہ ہدایات گھر کے لیے عطا کرتا ہے. قرآن پاک پڑھ جائیے، ایک سب سے زیادہ ہدایات کی تعداد ملے گی فرد کے لیے. کیونکہ دین کا اصل جو مخاطب ہے، اصل جو ایڈریسی ہے وہ ایک فرد ہے. فرد اجتماعیت میں کیسے جاتا ہے؟ نکاح کے نتیجے میں. تو ایک مرد ایک عورت کا نکاح ہوتا ہے، یہ اجتماعیت کی پہلی سیڑھی، ایک گھر وجود میں آ جاتا ہے. تو فرد کے بعد قرآن کریم میں بھی دیکھیں سب سے زیادہ نمبر آف انسٹرکشنز، ہدایات کی تعداد سب سے زیادہ گھر کے بارے میں ملیں گی. اسی لیے کہ گھر مضبوط ہوگا تو معاشرہ مضبوط ہوگا، معاشرے مضبوط ہوں گے تو ریاستیں مضبوط ہوں گی. اور اب ہمارے ہاں ایک مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ ہمارا خاندانی نظام جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے. مکمل نہیں ہوا، اللہ نہ کرے، لیکن ہو رہا ہے. ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات یہ ہو رہی تھی وقفے سے پہلے کہ ہمارا معاشرہ بھی اب جو ہے خاندانی نظام کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے. اور اس میں ہمارا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے یا ہم جو اس طرح رہ رہے ہیں، ہمارا جو معیار زندگی ہے وہ اس میں ایک ہلچل سی پیدا کر رہا ہے. ہمارے ہاں وہ یہ رہا ہے کہ بچے بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، ان کی شادیاں کر کے ان کو الگ بھیج دیا جاتا ہے، تم جاؤ. اور یہ دردناک منظر بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں وہ اولاد کو پال کر پڑھایا لکھایا
اس کے بعد انہوں نے اچھی ملازمتیں کی اور ملازمتیں کر کے ملک چھوڑ کے چلے گئے، ماں باپ اکیلے رہ گئے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ سال میں بھی 2 سال میں 4 سال میں کبھی ایک آدھ مرتبہ ان سے رابطہ ہوئے، فون پہ تو رابطہ ہوتا ہے لیکن فون جو ہے وہ دل کو ڈھارس تو نہیں دیتا۔ جی آج دنیا رو رہی ہے اس اچھا، چیز ماں باپ کو پیسے بھیجتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی خدمت کر دی۔ ماں باپ کو اس عمر میں پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی موجودگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ وہ ایک جگہ ایک پروگرام یعنی ایک کورس، تعلیمی اعتبار سے کورس کا سلسلہ چل رہا تھا، تو اس میں ایک ٹاپک میں یہی ماں باپ کے حوالے سے بات آئی، تو اس میں بڑا اچھا جملہ ایک صاحب نے ریسرچ کر کے پیش کیا کہ دیر کمز دا ٹائم وین دے ڈو ناٹ نیڈ پریزنٹس، دے نیڈ پریزنس۔ ایک آپ کے تحفے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہاں، آپ کے تحفوں کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کی موجودگی اور آپ کی موجودگی کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ یہ وہ شے ہے جو آج ہم بہت مس کر رہے ہیں، بلکہ یہ اپنی جگہ ایک بڑا موضوع ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے استعمال کے اعتبار سے انہماک اور مشغولیت کا عالم اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اپنے دائیں بائیں جو افراد موجود ہیں ان کے بارے میں خبر ہی نہیں، فکر ہی نہیں۔ بہت دور کے لوگ ظاہراً قریب آ گئے ہیں، بہت قریب آ گئے ظاہراً، اور واقعتاً قریبی لوگ بہت دور جا چکے ہیں۔ تو بھائی آج کو جوان ہے، ابھی بڑھاپا نہیں آیا، تو وہ دیکھ لے کہ کل تجھے بھی ادھر جانا ہے۔ آج جس کو ہم بڑھاپے میں دیکھ رہے ہیں، ماں باپ کو جن کو، اور کچھ احساس نہیں ہو رہا، تو کل یہ بھی ہمارے عمر کے تھے جی، تو کل ہم بھی اس عمر کو پہنچیں گے اگر اللہ کی مشیت میں اتنی عمر ہمارے لیے معین موجود ہے۔ تو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہو، کوئی بندہ اس دنیا میں آنے والا اسٹیٹک اپنی جگہ کھڑا نہیں ہوتا۔ چھوٹا سا بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر، اور پھر بڑھاپے کا معاملہ۔ یہ سائیکل سب پر آ رہا ہے۔ تو تم کیوں نہیں محسوس کرتے کہ تم آج اگر جوانی میں ہو اور وہ بڑھاپے میں ہے، تو کل وہ بھی تو جوان تھے، تو کل تم بھی تو بڑھاپے میں جاؤ گے۔ اور احادیث مبارکہ میں ایک بات آتی ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں دے دیتا ہے۔ کچھ دے دینے سے مراد دیتا ہے، آخرت تو ہے ہی ہے۔ دنیا میں بھی بعض گناہوں کی سزا دی جاتی، جن میں ایک ہے ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو ناراض کرنا، ماں باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا۔ اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ باقی اپنی جگہ موضوع آگے کھولیں گے کہ ماں باپ کیا ہیں۔ حدیث مبارک ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی اور تمہاری جہنم بھی ہے۔ یہ حسن سلوک کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ معیار قائم کیا ہے، اور یہ اعلیٰ معیار اس لیے قائم کیا ہے کہ خاندان کو انتشار سے بچا کے استحکام عطا کیا جائے، اور اس کے لیے جو بہترین فارمولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حقوق اور فرائض کا تعین ہے۔ جو میرا حق ہے وہ ان کا فرض ہے، جو ان کا حق ہے وہ میرا فرض ہے۔ تو یہ فرائض اور حقوق کے معاملات جو ہیں خاندان میں بہت ضروری ہیں، اور ان کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھیے ہم جو پڑھتے ہیں نا قرآن پاک میں ناپ تول کی کمی، سورہ مطففین آخری پارے میں ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آخری پارہ قرآن پاک کا سورہ مطففین کی پہلی 6 آیات ہیں۔ تباہی اور ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں ناپ کر یا تول کر تو پورا پورا لیتے، اور جب دینے کی بات آتی تو اس میں گھٹا دیتے ہیں۔ کیا وہ اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے کہ انہیں کھڑا ہونا ہے رب کائنات کے سامنے ایک بہت بڑے دن میں، یعنی قیامت کے دن؟ یہ جو ناپ تول کی کمی ہے یہ صرف وہ ترازو کے اندر نہیں ہوتی جہاں چیزیں تولی جاتی ہیں، یہ ناپ تول کی کمی کا معاملہ فرائض اور حقوق فرائض میں بھی ہوتا ہے۔ اور آج سب سے بڑا ایشو کیا ہے، ہر بندے کو اس کا حق یاد رہ گیا، فرض یاد نہ رہا۔ حالانکہ دنیا عمل کا میدان ہے، نتائج کا میدان نہیں، تو یہاں سارے حقوق مل بھی نہیں سکتے، سارے فیصلے تو بالآخر آخر میں جا کر آخرت کی عدالت میں ہونے۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا اپنے حق کی فکر نہ کرو، وہ تمہیں مل جائے گا، ادھر نہیں وہاں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اپنے حق کی فکر نہ کرو، وہ تمہیں مل جائے گا، ہاں اپنے فرض کو نہ بھولنا، اس کو ادا کرنا، اور اس کے بارے میں کل قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ یعنی اگر مثلا میں اور آپ
میرا کوئی حق آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے تو وہ آپ کا فرض ہے اور میرا حق ہے. اب آپ اگر، اور کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ کا حق ہو اور میرا فرض ہو، جیسے آپ نے مثال ابھی دی تھی، تو آپ کا یا میرا یا کسی کا فرض ادا نہ کرنا یہ میرے لیے دلیل نہیں کہ میں بھی اپنا فرض ادا نہ کروں، یہ دلیل نہیں بنتی. بلکہ بہتر بات تو کیا ہے، چاہے لوگ اپنے فرض کو ادا نہ کریں، چاہے کوئی دوسرا میرا فرض یعنی میرا حق ادا نہ کرے، مجھے اپنے فرض کو ادا کرنا ہے. کیوں؟ میں نے کل بندوں کو جواب نہیں دینا، میں نے بندوں کے رب کو جواب دینا ہے. اصل میں حقوق و فرائض جو ہیں بالکل ایک سمپل سا فارمولہ ہے. یہ جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا صاحب معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، معاشرے میں لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنا حقوق کے معاملات کو تو بالکل بھول ہی جائیے. حقوق تو میرا کوئی حق نہیں ہے. ہر آدمی یہ کہ جی میرا کوئی حق نہیں، میرا فرض ہے. تو جو میں فرض ادا کر رہا ہوں وہ دوسرے کا حق ہے. اور جو مثال کے طور پہ سڑک پہ پار کرنا جو ہے ایک شخص کا حق ہے کہ وہ اس کونے سے اس کونے سڑک پار کرے، اور میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں تو میرا فرض ہے کہ میں اسے راستہ فراہم کروں، رک جاؤں تھوڑی دیر کے لیے. تو اگر میں اپنا فرض بہتر طریقے سے سمجھ لیتا ہوں تو اس کا حق تو خود بخود ادا ہو جاتا ہے، اسے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو جو میرا حق ہے وہ دوسرے کا فرض ہے، اور جو میرا فرض ہے وہ دوسرے کا حق ہے. بالکل. تو حقوق و فرائض کی جنگ ختم ہو جائے، صرف فرائض کو پہچان لینا کافی ہے، حقوق خود بخود ملنا شروع. اور ایک اور بات جو ہم سب کو معلوم ہے، حدیث مبارک کے مطابق دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. آج ہم سب مانگنے والے بن گئے، میرا حق میرا حق. یار بڑے بنو اور دینے والے بنو. اور لا محالہ جیسا آپ نے بار بار ذکر کیا کہ ہر فرض ایک حق کے ساتھ اٹیچڈ ہے، جڑا ہوا ہے. ہر فرض فرائض ادا ہوں گے تو حقوق خود بخود ملتے چلے جائیں گے، خود بخود ملتے چلے جائیں گے. میں سودا خرید رہا ہوں نا، دکاندار کا حق ہے کہ میں اسے پیسے دوں، قیمت ادا کروں، اور میرا حق یہ ہے کہ وہ مجھے مال پورا دے. تو میرا فرض یہ ہے کہ میں اسے پیسے ادا کروں، اور میرا حق یہ ہے کہ وہ مجھے مال پورا دے. اب اگر وہ مال پورا نہیں دیتا ہے، یہ اس کے فرض ہے، تو اس نے اپنا فرض ادا نہیں کیا تو میرے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا اس نے. جی. تو یہ بنیادی مسئلہ ساری زندگی کا یہی ہے. اور خاندانی نظام میں بھی ہمیں حقوق و فرائض کی تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتائی ہے باقاعدہ. یعنی انتشار سے بچانے کے لیے کہ خاندان میں انتشار نہ ہو، میں نہ ہو، یہ سب میرا ہے وہ سب میرا، وہ بات پھر آگے بڑھ جائے گی. ہمارے خاندانوں میں تو آج کل یہی ہوتا ہے نا، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی باپ مر گئے تو ساری جائیداد جو ہے بیٹوں نے قبضہ کر لی، بہنیں محروم رہ گئیں، کسی کو کسی کا نہیں ملا، کسی نے کسی کا حق غصب کر لیا. یہ سارے معاملات میں اسلام نے ایک اعتدال زندگی کا سکھایا ہے. دیکھیے ہمارے جو بنیادی عقائد یا ایمانیات کے معاملات ہیں نا، اتنے قیمتی ہیں. جتنی باتیں ابھی آپ نے بیان فرمائی، یہ میرا 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 میرا، اس سارے تصور پر ایک تیشہ چل جاتا ہے جب ایک نقطہ ہمیں واضح رہے جو ہم آیت الکرسی میں بھی تلاوت کرتے ہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں میں زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ تو یہ تو تصور ہی ختم ہو گیا. ملکیت اصلاً کس کی ہے؟ اللہ کی. تو ہم مالک تو ہے ہی نہیں، ہم تو امین ہیں. ہاں دنیا کے معاملات چلتے ہیں تو یہ گاڑی یہ رینٹ کی ہے، اونرشپ کی، یہ گھر کرائے کا ہے کہ اونرشپ کا، یہ دنیا کے دستاویزات اور معاملات ہیں. اصلاً کیا ہے؟ اس ساری کائنات کا، اور اس ساری کائنات میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ. تو آپ اور میں کیا ہے پھر؟ اللہ مالک ہے، میں اور آپ امین ہیں. اللہ نے جو طے کر دیا اس میں رہ کر میں استعمال کر سکتا ہوں، اس سے باہر نہیں. اللہ نے جو میرے لیے مقرر فرما دیا وہ میرے لیے مقرر ہے، وہ میں استفادہ کر سکتا ہوں، لیکن جو میرے لیے مقرر نہیں ہے وہ میں استعمال نہیں کر سکتا. جب یہ تصور رہے جو کچھ ہے ہمارے برتنے کے لیے، ہے ہمارے استعمال میں، لیکن عطا کس کی ہے؟ اللہ کی. مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ تعالیٰ کی. یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اور جو آپ نے فرمایا کہ تنازعات کا دور ہونا، جھگڑوں کا دور ہونا، اس میں یہ جو میں یہ تو دل کی تنگی کی علامت ہے نا. ہمارا دین تو سارے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیتا ہے. اصل میں دے کے چلنے میں جو راحت ہے، جو خوشی ہے، اس کا تصور نہیں کر سکتا آدمی. دینے والے کو جو ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے، چاہے اسے مال مل سکے یا نہ مل سکے، لیکن جو ایک اطمینان کی کیفیت آتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. بے شک بے شک. ہم دے کے چلنے والے کیوں نہیں؟ دے کے اپنے حقوق، حق ہے نا ہمارا، وڈرا کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، پھر دیکھیے ایک اطمینان ہوگا میں نے اپنا حق بھی فلاں کو دے دیا، یہ میرا فرض ہے میں نے فلاں کے لیے ادا کر دیا.
اس میں یہ اگر جب تک یہ اپنے حقوق سے وڈرا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے حقوق ہیں جس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے، وڈرا ہو جائیں، لیکن کچھ معاملات زندگی کے ایسے ہیں مطلب بہن بھائیوں کا حصہ ہے، ٹھیک ہے جی میرے حصے میں سے زیادہ آپ لے لیں، یا فلاں کا حصہ کم پڑ رہا ہے تو میرا حصہ جو ہے وہ اس کو دے دیا جائے، مجھے اللہ اور دے دے گا۔ میرے پاس ایک بہت مشہور ڈاکٹر ہیں کراچی کے، ان کا فون آیا، کبھی ہمارے دروس میں شرکت کرتے رہے ہیں اور اللہ نے عطا بھی کیا بہت۔ فون یہ آیا کہ جی والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور وراثت کے بنیادی مسائل تو ہمیں معلوم ہے، میرا حصہ اتنا ہے، بہنوں کا حصہ اتنا ہے، تو کیا میں اپنے حصے کا اپنی بہنوں کو دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا بھائی الحمدللہ رب العالمین، گفٹ ہے یہ تو آپ تحفہ ہے، گفٹ ہے، جو چاہے سو کریں۔ یعنی پہلی مرتبہ کسی نے یہ پوچھا کہ میں اپنے حصے کا اپنی بہنوں کو دے سکتا ہوں، ورنہ تو لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، بلکہ ہم نے تو ایک عجیب خواتین کے ساتھ تو بہت ہی ہم نے ناروا سلوک رکھا ہوا ہے۔ بہنوں کو ان کا حصہ بھائی نہیں دیتے، بیٹیوں سے ان کا حصہ یہ کہہ کے روک لیا جاتا ہم نے تو تمہاری شادیاں کر کے اتنا جہیز دے دیا تھا، تمہارا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا سارا۔ کوئی تصور اس کا نہیں ہے۔ اب اس کا کیا تصور؟ جہیز کا کوئی تصور؟ جہیز آپ نے دیا ہے تو آپ نے اپنی بیٹی کو تحفہ دیا ہے، جی، تو اب کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ تو اس کی جائیداد میں سے دیا تو پھر آپ نے کیا دیا؟ وہ تو وہ اپنا پیسے کا لے کے گئی ہے۔ وقفہ لے لیتے ہیں، پھر آگے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ بیٹیوں کے حوالے سے، بہنوں کے حوالے سے ہم کہتے ہیں وہ جی بہن کو حق اس لیے نہیں دیں گے کہ ہم نے اس کی شادی کی ہے اور اس کو اتنا دے دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے برسوں یہاں اس موضوع پر کلام کیا ہے کہ کسی لڑکی کی شادی کے موقع پر اس کے والدین، اس کے بھائیوں پر شرعی اعتبار سے 1 روپے کا خرچہ بھی نہیں۔ اور ہم نے آج بھی پروگرام شروع کی تو قوام کی بات کی، تو مرد کو مرد بننا چاہیے اور بیوی کا کپڑا پہننا، کھانا پینا، بیماری میں دوا کا معاملہ، رہنے کے لیے مکان، جو بھی جگہ پر پرووائڈ کرنا، یہ ساری ذمہ داری کس پر ہے؟ مرد پر ہے، شوہر پر ہے۔ تو کسی لڑکی کے ماں باپ یا بہن اس کے بھائیوں پر کوئی خرچہ شریعت میں نہیں ہے اس کی شادی کے تعلق سے، سارے اخراجات کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ حتیٰ کہ سنت میں لڑکی والوں کی دعوت کا بھی تصور نہیں ہے، ایک دعوت ملتی ہے ولیمے کی، وہ بھی شوہر کی جانب سے ہوگی۔ یہ تو ہم نے مصیبت بنایا نا کہ بیٹیوں کے نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا اور آج بیٹیوں کا ہم بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ یہ تو ہمارا طرز عمل ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت میں تو بڑی رہنمائی موجود ہے اور رحمت ہی رحمت موجود ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ جو کہتے جی ہم نے بہن کی شادی پر یہ خرچہ کر دیا تھا، پہلی بات تو ہے کہ اگر ابا کا انتقال ہو گیا تھا تو جائیداد تقسیم کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ جی، اگر ابا کا انتقال ہو گیا تھا تو جائیداد کی تقسیم کیوں نہیں ہوئی؟ اور اگر ابا اگر حیات بھی ابھی ہیں تو بیٹی کا کوئی حصہ مائی کا لال ختم نہیں، قرآن نے طے کیا، قرآن پاک نے طے کر دیا۔ اس کا کوئی تعلق شادی بیاہ کے خرچے کر دیے نہیں کیے سے قطعا نہیں ہے۔ جو جزاک اللہ خیر، سورہ نساء پڑھیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ نے وراثت کے حصے بتائیں، خود بتا دیے جی، اور قرآن پاک اس کا مطلب کتنا اہم معاملہ ہے۔ ہاں جزاک اللہ خیرن۔ قرآن پاک پڑھ جائیے، کیا فجر کی 2 رکعتوں کا ذکر ہے؟ نہیں۔ ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض قرآن پاک میں ذکر ہے؟ نہیں ہے، سنت رسول سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن پاک میں تو نمازوں کی رکعتوں کی تعداد کا ذکر بھی نہیں ملتا، لیکن قرآن پاک میں وراثت کے حصوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ کتنا اہم معاملہ ہے۔ پھر علم الفرائض، یہ جو وراثت سے متعلقہ احکامات ہیں بڑے پیچیدہ بھی ہیں، ہم تو طالب علم ہیں، وراثت سے متعلق جو احکامات ہیں بڑے پیچیدہ بھی ہیں، اس کو کہتے ہیں علم الفرائض، یعنی وہ جو اللہ نے فرض قرار دے دیا وراثت کے حصوں کو اور ان کی تقسیم کرنے کو، اللہ نے کیا قرار دیا؟ فرض۔ تو یہ فرائض کا علم جو ہے اس کو وراثت کا علم کہا جاتا ہے، یا وراثت کے علم کو فرائض کا علم کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا اہم معاملہ۔ اور جائیے قرآن پاک میں سورہ نساء کی آیت نمبر 11-12 میں وراثت کے حصوں کا بیان، اور آیت نمبر 13 میں فرمایا جو ان احکام پر عمل کرے اس کے لیے جنت، جو ان احکام کی خلاف ورزی کرے اس کے لیے جہنم کا معاملہ۔ یہ ہم پڑھتے نہیں، یہ ہم سیکھتے نہیں، اور غیروں کی تہذیب کی نقالی کرتے ہوئے بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں اور ان کو کچھ دے دلا کے فارغ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کر لیا۔ یہ قطعاً اللہ کے حکم پر عمل نہیں ہے۔ جو حصہ اللہ کی شریعت نے بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے معین کر دیا، کوئی مائی کا لال اس کو کم نہیں کر سکتا اور روک بھی نہیں سکتا۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک نئی چیز نکل آئی ہے نا، مجھے معاف کیجیے گا، جو ہمارے سوسائٹی میں ہو رہا ہے،
وہ جی بیٹا نافرمان تھا، میں نے آگ کر دیا، بیٹی کو میں نے آگ کر دیا. اسلام میں آگ کرنے کا کوئی تصور نہیں، آپ آگ کر ہی نہیں سکتے. قرآن نے آپ کے حصے میں اس کی وراثت محفوظ کر دی. وجہ بالکل وجہ ہے، اس کا نافرمان ہونا الگ شے ہے، اس کا ناہنجار ہونا الگ شے ہے، مگر ہے وہ آپ کا بیٹا، ہے وہ آپ کی اولاد، تو اس کو عاق کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے. جو حصہ اللہ تعالیٰ کی شریعت نے معین کر دیا، کوئی مائی کا لال اس کو کم نہیں کر سکتا. تو یہ بہت اہم معاملہ ہے. گھرانوں کے اندر بہت اس حوالے سے جو ہے وہ نافرمانیوں کے معاملات چلتے ہیں، تبھی گھروں میں بے برکتی آتی ہے، تبھی گھروں کے اندر نحوست آتی ہے. کیوں؟ اللہ کے ان احکام کی کھلی خلاف ورزی ہمارے معاشروں میں کی جا رہی ہے. ان احکام کو سیکھنا، ان پر عمل کرنا، جب مسئلہ پیش آئے اہل علم سے رہنمائی لے کر شریعت کے مطابق عمل کرنا چاہیے، نہیں تو نحوستیں بے برکتی کم نہیں بڑھ رہی ہیں ہمارے. ناظرین، یہی وجہ ہے کہ اسلام کا تقاضا ہے کہ خاندان ایک منظم ادارے کے طور پر قائم رہے، ان تمام بنیادی حقوق و فرائض کے ساتھ. اور اس کی ہمیں باقاعدہ تعلیم بھی دی گئی، ترغیب بھی دی گئی ہے. حضور نے خاندان کے جو عناصر ترکیبی بتائے اس میں والدین ہیں، ازدواج ہیں، اس کے بعد اولاد ہے، اقربا ہیں اور غلام ہیں. جو رواج اب غلاموں کا تو ہے نہیں، یہ 5 کیٹیگری ہیں، اور ان 5 کیٹیگری کے بارے میں واضح ہدایتیں، غلاموں کے بارے میں واضح ہدایت موجود ہے. جی، اب ذرا پہلے ان کیٹیگریز کو تھوڑا پہلے والدین پر بات کر لیتے ہیں، بلکہ پہلے ڈیفائن کر دیتے ہیں. ویسے تو بات واضح تاکہ لسٹ ڈاؤن کرنا آسان ہو جائے. ایک مرد ایک عورت کا ہوتا ہے نکاح، تو یہ اجتماعیت کی پہلی سیڑھی ہے، گھر وجود میں آ گیا. یہ ہو گئے شوہر بیوی. اچھا، دنیا کا سب سے پہلا رشتہ بھی یہی ہے، یہی ہے، آدم و حوا علیہم السلام پہلا کا. رشتہ یہی. تبھی آپ اور میں آج موجود ہیں نا. وہ نکاح ہوا اور ان سے نسل انسانی کا سلسلہ آگے بڑھا، تو آپ اور میں موجود ہیں نا. آج تو دنیا میں بہت سی تہذیبوں اور شہروں اور ملک اور علاقوں میں نکاح کا تصور ہی ختم ہو رہا ہے، تو بچے گا کیا؟ جاپان اور فرانس کو دیکھ لیں، بوڑھے بہت زیادہ ہیں، جوان کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں نے خود مشاہدہ یو کے میں کیا ہے، آسٹریلیا میں کیا ہے، کہ بوڑھے ماں باپ ہیں اور اب اولاد فارغ ہے، اولاد شادی نہیں کرتی، وہ بیرار رویہ نکل گئی. ورنہ اگر پوتے پوتیاں بھی کسی کی گود میں کھیل رہے ہوں، آپ تو ماشاءاللہ دادا بھی ہیں، نانا بھی ہیں، آپ فیل کر سکتے ہیں نا، آپ فیل کر سکتے ہیں کہ پوتے اور پوتی کو گود میں کھلانا اللہ کی نعمتیں. ہاں، اور ان کا پھر دادا دادی نانا نانی سے جو ایک اٹیچمنٹ کی بات ہوتی ہے، سبحان اللہ، وہ وہی فیل کر سکتا ہے جو ان چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہو. تو نکاح دنیا کی کچھ تہذیبیں ممالک ختم ہو رہا ہے، وہاں پر آپ کو انسان جانوروں کی طرح بیچارے تڑپتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ محفوظ رکھے. تو ہم بات کر رہے تھے ابھی یہ جو گھرانے کے جو اجزاء ہیں ان کی وضاحت. اجزاء ترکیبی میں سب سے پہلے جو ہیں والدین آتے جی ہیں. اچھا، والدین وہ کب بن رہے؟ نکاح ہوگا ایک مرد عورت کا، رشتہ ازدواج میں بن گئے، یہ تو ہو گئے زوجین، شوہر بیوی. ان کو اللہ اولاد عطا فرما دے تو اب یہ والدین ہو گئے، اب ان کا درجہ بلند ہو گیا، یہ ایک ڈائمنشن کا اضافہ ہو گیا. ان کو مل گئی ہے اولاد تو یہ ایک اور ڈائمنشن کا اضافہ ہو گیا. تو زوجین، والدین، اولاد. اقربا آپ نے کہا رشتہ دار، یہ جو بہن بھائی ہوں گے، یعنی جو ماں باپ کی اولاد ہے، یہ آپس میں رحمی رشتے والے ہو جائیں گے، بہن بھائی. اچھا، پھر کیا ہوگا؟ انہی بچوں کا کوئی چچا ہوگا، انہی بچوں کی کوئی پھپھی ہوگی، انہی بچوں کا کوئی ماموں ہوگا، انہی بچوں کا کوئی خالہ ہوگی، انہی بچوں کے دادا دادی ہوں گے، انہی بچوں کے نانا نانی ہوں گے. یہ سب اقربا آ گئے. پھر ان میں محرم رشتہ دار، محرم اور نامحرم میں شریعت نے فرق رکھا. اچھا، پھر آپ غور کیجئے، یعنی ان اجزاء کو جوڑا کیسے خوبصورت انداز سے دین نے. اگر میں ایک بیٹا ہوں تو میں اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ان کی کفالت میرے ذمے. اگر میں پوتا ہوں، دادا دادی میرے ساتھ ہیں، تو میں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. نانا نانی میں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. میں اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. میں اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. یہ تو امیڈیٹلی میری کفالت میں آ جائیں گے. اقربا رشتوں کو اگر پھیلائیں تو یہاں تک کفالت کا معاملہ جاتا ہے. ہاں، کسی کے بہن بھائی اگر مستحق ہوں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یا دیگر رشتہ دار اگر مستحق ہوں. اور حدیث مبارک ہے کہ دینے کا دوہرا فائدہ ہوگا، ایک صدقہ یا زکوٰۃ دو گے اس کا فائدہ، اور ایک قرب، یہ رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا، صلہ رحمی. تو زوجین، والدین، اولاد، پھر اولاد میں بہن بھائی، اور پھر ایکسٹینڈڈ رشتوں کا معاملہ. رہا غلاموں کنیزوں کا معاملہ، ظاہری بات ہے وہ خاص پس منظر، جنگی معاملات
اور حالت جنگ میں جو پرزنرز آف وار ہوتے ہیں، جو جنگی قیدی ہاتھ آتے ہیں، ان کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے، احسان کر کے چھوڑا بھی جا سکتا ہے، فدیہ لے کے چھوڑا بھی جا سکتا ہے، یا پھر ان کو غلام و کنیز کے طور پر ایکوموڈیٹ. لیکن غلام اور کنیز عام ملازمین نہیں ہوتے، ان کے بارے میں کہا جو خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو بھی پہناؤ. سبحان اللہ. کتنی مرتبہ معاف کرو؟ دن میں 70 مرتبہ بھی غلطی کر جائے تو معاف کر دو. تو یہ تو گھر کا فرد ہی ہو گیا. پھر غلاموں کو آزاد کرنے کی دین نے ترغیب دلائی. البتہ غلام و کنیز نہ ہوں تو ہمارے ہاں ملازمین تو ہوتے، وہ انسان ہوتے ہیں، ان کو بھی جینے کا حق ہوتا ہے. کسی موقع پر کلام کر لیں گے انشاءاللہ. یہ جو پہلا ادارہ قائم ہوا یہ والدین کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ والدین کو نتھی کر کے رکھا ہوا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یعنی اللہ کے حقوق، اس کے فوراً بعد جو ہے والدین کے حقوق. تو یہ تو اجزائے ترکیبی ہو گئے. یعنی ایک سنگل فیملی یونٹ، ایک تنہا اکیلا گھرانہ، اگر اس کے اجزاء کو ہم کھولیں تو زوجین، ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، رحمی رشتے، غلام و کنیز، یا پھر گھریلو ملازمین، وہ آخر میں آ جائیں گے. یہ جو پورا ایک فیملی یونٹ، اور یہ اس کے انگریڈینٹس ہیں، یہ اس کے جو اجزائے ترکیبی ہیں. اب ہر ایک کے بارے میں قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں الگ ہدایات ہمیں عطا ہوتی ہیں. اور میں دوبارہ عرض کر دوں، سب سے زیادہ نمبر آف انسٹرکشنز، ہدایات کی تعداد قرآن پاک میں ملیں گی فرد کے بارے میں، اور فرد کے فوراً بعد سب سے زیادہ ہدایات قرآن پاک میں آپ کو ہمیں ملیں گی گھر کے بارے میں، جس میں زوجین، ماں باپ، رحمی رشتے، اولاد، ان سب کے بارے میں رہنمائی ہمارے سامنے آئے گی. اور والدین کے حقوق کے بارے میں قرآن نے بڑی واضح ہدایت دی ہیں کہ والدین کے حقوق، اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے فوراً بعد جو ہے والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے. یعنی جو اپنے والدین کا حق نہیں ادا کرے گا زندگی میں، مرنے کے بعد بھی والدین کے حقوق جاری و ساری رہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ختم ہو گئے. جی. اب یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً ساتھ والدین کے حقوق کو بیان فرمایا ہے، یہ انداز کم از کم 5 مرتبہ قرآن کریم میں ہے. یہ انداز کم از کم 5 مرتبہ قرآن کریم میں ہے. مثلا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں بھی ہے، پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں بھی ہے، پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں بھی ہے، اور پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں بھی ہے، اور پھر سورہ احقاف میں بھی آیت نمبر 15 میں ذکر آتا ہے. تو جا بجا ان مقامات پر کم از کم 5 مرتبہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کو بیان فرمایا. اس سے ماں باپ کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. ماں باپ کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، ماں باپ کے وجود کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت قیمتی جملہ. صرف حقوق نہیں بلکہ ان کی وجود کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. اچھا، اگر ذرا سے اس کو انالائز کریں نا تو ان جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرایوں میں کلام فرمایا. خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. مگر اسباب ظاہر کے تحت، ظاہری اسباب کے تحت ہماری ولادت کا ذریعہ کون بنے؟ ماں باپ. تخلیق کا ذریعہ. رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، پرورش کروانے والا، پروان چڑھانے والا. لیکن عالم ظاہر میں ہماری پرورش کرنے کا ذریعہ کون بنے؟ ماں باپ. رازق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. مگر جب دنیا میں آئے بھی نہ تھے تب بھی ماں کے بطن میں تھے، تو ہمارے لیے اسباب اور رزق کے پہنچنے کا ذریعہ ماں باپ بنے ہیں. محافظ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. مگر جب ہم کروٹ لینے کے قابل بھی نہیں ہوتے، اپنی پاکی ناپاکی اور بھوک اور پیاس کے اعتبار سے بھی، فیلنگز کے اعتبار سے بھی کم محسوس کرنے والے ہوتے یا کچھ بھی محسوس کرنے والے نہیں ہوتے، اس وقت اپنے آپ کو کھپا کر ہماری حفاظت کرنے والا کون تھا؟ وہ ماں باپ تھے. تو خالق اللہ، تخلیق کا ظاہری ذریعہ ماں باپ. رب اللہ، پرورش کا ظاہری ذریعہ ماں باپ. رازق اللہ، اللہ کے رزق کے پہنچنے کا ظاہری ذریعہ ماں باپ. محافظ اللہ، مگر ہماری حفاظت کا اولین درجے میں ظاہری سبب بننے والے ماں باپ. اور آخری بات، انسان اکثر احسان فراموش ہو جاتا ہے، اپنے خالق کے انعامات کا احساس نہیں کرتا، شکر ادا نہیں کرتا. اسی طرح کئی مرتبہ اولاد ناہنجاری کا رویہ پیش کرتی ہے، ماں باپ کے احسانات کو ایکسیپٹ نہیں کرتی،
اعتراف نہیں کرتی اور ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کرتی۔ ناظرین یہ ایک بڑا موضوع ہے اور خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے بہت اہم ترین موضوع ہے جس پہ گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ آج کا معاشرے میں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس میں یہ موضوع بہت اہم ہو گیا ہے اور ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں آج کی حدیث ہدیہ کروا دوں، پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہاں گفتگو اس موضوع پر کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تباہ اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو بڑھاپے میں اس کے ماں باپ ایک یا دونوں مل جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے، یہ تباہ اور برباد ہو جائے۔ اس حدیث مبارک میں یہ حضور کا قول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو مشہور بات ذہن میں آئی ہوگی وہ جبریل امین علیہ السلام نے بات کی ہے، اللہ کے حضور دعا کی ہے اور حضور نے اس پر فرمایا تھا آمین۔ تو اللہ ہمارے ماں باپ کا سایہ قائم رکھے، چلے گئے ہوں تو ہمیں صدقہ جاریہ بنائے، زندہ ہوں تو ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔